بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت فرمائی تھی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا تھا کہ اے رسول آپ تمسک کریں اس کتاب سے جو آپ کی طرف، اس ذکر سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ وحی جو آپ کی طرف کی گئی، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن، اس سے تمسک رکھیں، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اے رسول، اور وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کے قوم والوں کے لیے بھی یہ ایک یاد دہانی ہے۔ کس چیز کی یاد دہانی ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس کو اگلی نشستوں کے اندر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں ایک جملہ آیت کے اندر رکھ دیا، اس سے جسے کہتے ہیں کہ یوں کہہ لیں کہ دھمکی آمیز جملہ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جلد ہی تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مخاطب کون ہے؟ رسول۔ شروع بات رسول سے ہوئی تھی، پھر رسول کے ساتھ قوم کو شامل کیا، اور پھر سوال کرنے کے بارے میں سب کو شامل کر دیا، رسول اور قوم دونوں کو۔ یعنی اے رسول ہم آپ سے بھی سوال کریں گے، آپ کی قوم سے بھی قیامت کے دن سوال کریں گے۔ کس چیز کے بارے میں؟ اس کتاب کے بارے میں۔ اس کتاب کی اہمیت کیوں ہے اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نقشہ کھینچنے کی مختلف مجالس میں کوشش کی ہے کہ یہ کتاب ہمیں یاد کرواتی ہے کہ ہم نے کیا عہد کیا تھا خداوند کریم کے ساتھ، اس عہد کی پاسداری ہمیں کس طرح سے کرنی ہے۔ جن لوگوں نے پاسداری نہیں کی ان کے ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، جن لوگوں نے اس عہد کی پاسداری کی ان کے ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ آج کچھ چیزوں کو واضح کرنے کے بعد ایک اگلے سٹیپ کی طرف میں جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے مجھ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ مولانا صاحب آپ کا موضوع سمٹتا نہیں ہے، آپ آخر میں موضوع کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا موضوع کوئی ہالی ووڈ کی فلم نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے اور راوی بعد میں جو ہے وہ ہیرو ہیروئن کی شادی کرا کے ٹی وی بند کر دے۔ میرا موضوع آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف آگاہی دینا ہے، اور اس کے لیے مختلف راستے، مختلف طریقوں سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جن آیات کو، جن روایات کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ان کی مزید بررسی کریں، ان کے بارے میں مزید غور و فکر کریں، ان واقعات سے کیا سبق نکل سکتا ہے ان سے سبق لیں۔ اور الحمدللہ ہمارے عزادار، ہمارے مومنین ذہنی طور پہ اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر ان سے کچھ سوالات کیے جائیں، 2 لفظ بولے جائیں تو اس سے آگے اور اس سے پیچھے کی بات ان کو معلوم ہوتی ہے۔ امتحان کے طور پہ میں آپ سے، اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کی خاص وجہ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس نے پردے کے شیر کو حکم دیا اور اس نے ایک جادوگر کو کھا لیا، تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا۔ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ پیچھے کا بھی یاد ہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، کس طرح اس نے بد تہذیبی سے کام لیا تھا اور کیا اس کا نتیجہ ہوا۔ ایک جملہ میں نے آپ سے بولا، آپ کو یاد آ گیا۔ کون سی شخصیت ذہن میں آتی ہے کہ جس نے آنے کے بعد رسول خدا سے کہا تھا کہ میں بہت، اب میں مؤنث مذکر استعمال کروں تو آپ سمجھ جائیں گے، کہ تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی خادم یا خادمہ دے دیں۔ کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ بی بی سیدہ کا واقعہ ذہن میں آیا؟ پہلے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آئی تھی، اس کے بعد رسول نے کیا جواب دیا، ذہنوں میں ہے نا ذہنوں میں؟ ایک اور سوال بچوں سے، وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس نے ایک آواز سنی تو اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا؟ علی اصغر۔ کس کے بیٹے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے۔ میں یہ سوال کسی خاص وجہ سے کر رہا ہوں۔ ایک اور سوال کر لوں اگر اجازت ہو تو؟ وہ کون سی شخصیات تھی کہ جب چادر کے نیچے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی؟ آیت یاد ہے آپ کو؟ سب کو یاد ہے؟ کون سی آیت ہے؟ آیت تطہیر۔ انشاءاللہ آیت بھی یاد ہوگی، میں پوچھ نہیں رہا۔
تو کیا ہوا کہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ اتنی زیادہ آپ نے کثرت سے ان کو سنا ہے، بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، ان کی اے بھی پتہ ہے، ان کی زی بھی پتہ ہے، یعنی الف بھی پتہ ہے، ان کا یا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات آپ کے سامنے ایسی کرتا ہے جو آپ کے لیے ان نون ہوتی ہے. میں کسی کی بات کیوں کروں، اپنی بات کروں. میں کوئی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں، مولانا یہ بات آپ نے کیوں کر دی؟ اگر میں کہوں کہ یہ قرآن کی آیت تھی، کہتے ہیں اچھا. کیوں قرآن کے بارے میں ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمیں قرآن کی اگر کوئی ایسی آیت جو روز مرہ کے استعمال میں پڑھنے والی سوروں میں موجود نہ ہو، اس کی کوئی آیت پڑھی جائے تو ہمیں نہ اس کا اگلا پتہ ہوتا ہے نہ پچھلا پتہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہماری وہ کم لطفی ہے جو قرآن کے بارے میں ہم نے رکھی ہوئی ہے. قرآن کے بارے میں ہماری کم توجہی، قرآن کے بارے میں ہماری کم لطفی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل نہیں کیا کہ جس میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطرت اہل بیت. اگر ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو گے تو تم حوض کوثر پہ مجھ تک پہنچو گے. اگر ایک کا بھی دامن چھوڑا یا ڈھیلا پکڑا تو لٹکے رہو گے. میں مثالیں دیتا ہوں، اکثر دے چکا ہوں پچھلے سالوں میں کئی دفعہ. دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہ عدل قرآن ہیں، یہ قرآن کے برابر ہیں. جو قرآن کا درجہ ہے وہ ان کا درجہ ہے. رسول خدا نے دونوں کو برابر رکھا، لیکن قرآن کو ثقل اکبر کہا، ان کو ثقل اصغر کہا. یعنی قرآن زیادہ وزنی ہے کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، اور یہ ثقل اصغر ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور اس کلام سے متمسک ہیں. لیکن اتنے زیادہ متمسک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے برابر قرار دے دیا. تو اب جہاں آپ کو اہل بیت کا ذکر نظر آئے اور قرآن کا ذکر نہ نظر آئے تو سمجھے اس نے حدیث ثقلین پہ عمل نہیں کیا. اور جہاں صرف قرآن کا ذکر نظر آئے اور اہل بیت کا ذکر نظر آئے تو وہ بھی اس حدیث ثقلین سے خارج ہے. تو ہم کیونکہ دعوے دار ہیں، حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں، اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن کو پکڑنے والے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے بھی اسی طرح آشنا ہو. جب قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی جائے تو ہم نے قرآن مجید کے معنی کو اتنا زیادہ پڑھا ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ آیت کہاں پہ آئی تھی اور کس جگہ پہ آئی تھی. دوبارہ ایک سوال کروں اگر اجازت ہو تو بزرگان کی. وہ کون سے نبی تھے، جو لوگ میری کلاس میں آتے ہیں ان کے علاوہ بتائیں، وہ کون سے نبی تھے کہ جن سے آ کر ان کی قوم والوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ بنائیں؟ ان کا نام کیا تھا؟ نہیں، نبی کا نام. ہمارے لیے بادشاہ بنائے، حضرت موسیٰ سے نہیں کہا جی؟ اچھا، کس کو بادشاہ بنایا تھا؟ طالوت کو. کہیں سے آواز آ گئی، چلیں قبول ہے. کیوں یہ بات ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون نبی تھے، کس قوم نے آ کر کیا خواہش کی تھی، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حضرت طالوت علیہ السلام کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا گیا. حضرت طالوت علیہ السلام کو جو ہے اس قوم کے لیے ملک یا بادشاہ بنا دیا گیا. کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ ہم قرآنی قصوں سے آگاہ نہیں ہیں. وہ کون سی قوم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا، وہ کون سا قصہ تھا، چلیں چھوڑیں یہ چھوڑیں، کہ جنہوں نے کہا کہ چھپ کے چلو، باغ کے پھلوں کو توڑنے کہیں ایسا نہ ہو غریبوں کو پتہ چل جائے اور وہ مانگنے کے لیے آ جائیں. کچھ یاد ہے قصہ کیا تھا؟ قصہ یاد ہے خالی، چھوڑے کون سی قوم تھی؟ قرآن مجید کے یہ اتنے بولڈ واقعات ہیں. چھوڑے، میں اب جواب دینے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں، میں صرف دکھا رہا ہوں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے میں ہیں. تو اسی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، میرا جسے کہتے ہیں کہ خوش گمان یہ ہوتا ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد آپ آیت کو دیکھیں گے تو اوپر نیچے کی آیتوں پہ نظر پڑے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جس مقدمے کو لے کے چلا تھا وہ پچھلی آیتوں میں بیان ہو چکا تھا. آج جس آیت کی، چلیں اب چھوڑیں اس بات کو، یعنی میں سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر ریفرنس آپ کو بھول جائے تو مجھ سے پوچھ لیں کہ کس آیت کو آپ نے پڑھا ہے، اور اس سے اگلی اور پچھلی آیتوں کو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں ضرور. اس بہانے قرآن مجید کا ایک مرور بھی ہو جائے گا، ایک ریپیٹیشن بھی ہو جائے گا، اور قرآن مجید کی آیتوں سے آپ کی آگاہی ہو جائے گی.
آج جس آیت کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 ہے. کل جو بات ہماری حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جہاں تک پہنچی تھی اس کے لحاظ سے میں نے اس آیت کو چنا ہے. اس میں واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا, خلاصتاً میں 1 منٹ میں بیان کر دوں کہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پلان بنایا کہ میں اپنا ایک پلان بنا رہا ہوں کہ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. یہ پلان اللہ تعالیٰ کا پہلے سے تھا. اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, اور جب ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا دیا, تو اس وقت شیطان نے یہ قسم کھائی کہ میں اللہ تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا اور صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جو بھیجا تھا, جنت میں جو بھیجنے کے بعد کیا ہوا وہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی. تو پلان کیا تھا کہ میں خلیفہ بناؤں گا, یہ میری ملکیت, یہ جنت, اس کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو ان تمام احکامات پہ جو میں نے آدم کو دیے اور اس کی ذریت کے لیے دیے. کیونکہ کل ایک صاحب نے سوال کیا یہ ذریت آپ عالم زر کیا کر رہے ہیں؟ یہ عالم زر اصل میں وہی ذریت سے نکلا ہے. یہ کہا کہ ہم تمہاری آدم کی ذریت میں اس کو قرار دیا, ذریت میں قرار دیا. یہ ذریت اصل میں وہی لفظ زر سے نکلا ہے. زر کہتے ہیں چھوٹے سے ذرے کو. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری روح کس مقام پر کس لباس میں تھی. آدم کے زمانے میں ہماری روح جس لباس میں تھی اس کا نام ذرات تھا, اس کو ذریت کہا گیا. اس کے بعد ہماری روح آدم کے صلب میں چلی گئی. اس کے بعد ہماری ارواح جو ہے وہ انسانی پیکر کے اندر آ گئی. اس کے بعد برزخ میں ہماری ارواح جس لباس کو پہنیں گی اس کا نام یہ جسم ہوگا یا کوئی اور جسم ہوگا, اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. قیامت میں ہماری روح کو کون سا جسم ملنے والا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں معلوم. تو یہ روح کے مختلف اجسام ہیں جو مختلف ادوار میں اور مختلف عوالم میں خداوند کریم نے ہمیں دیے. اور اب جس عالم کے اندر, اب جس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جا کے اس کو ایکسپلور کرو, زمین کے اندر پھرو, دیکھو, اللہ کی نشانیوں کو دیکھو, اور جب تمہیں وہ پسند آئے اور تمہارا دل چاہے کہ یہ میری ہونی چاہیے تو میں نے ان کا وارث تمہیں ہی بنانا ہے. نہ صرف ان کا وارث بنانا ہے, ان کو تمہاری تسخیر میں دے دیا, تم ان کو حاصل کر سکتے ہو. اور جو شرعی میں نے لفظ استعمال کر دیا, اور جو جائز طریقے سے اور میرے احکامات کے مطابق چلتے ہوئے ان تمام چیزوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرے گا اور میرے احکامات کی پابندی کرے گا, وہی لوگ میری اس جنت کے وارث ہوں گے. یہاں تک بات میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اس کے لیے میں نے آپ کو حضرت آدم کا قصہ سنایا, اس کے لیے حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا. یہ میں قصے کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ میں مختلف حالات, مختلف سینیریوز آپ کو بتا رہا ہوں, اور ان سینیریوز کو بتانے کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں پرزے جڑتے چلے جائیں, اور وہ پرزے جوڑ کے جو اسٹرکچر اور ایک یا جو بھی ایک مشین یا جو کار یا جو بھی چیز تیار ہونے والی ہے جو آپ کو لے کر آگے چڑھ سکے, آپ کے ذہن کو ایک خاص رخ پہ چلا سکے, وہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے. میرا کام یہاں پہ نتائج دینا نہیں ہے, میں آپ کو نتائج دینے کے لیے نہیں آیا. نتائج دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء بھیجے, اتنے سارے جو ہے وہ صحیفے اور کتابیں بھیجی, قرآن بھیج دیا, ہم اس سے ابھی تک نتیجہ نہیں لے سکے. تو میری باتوں یا کسی اور کی باتوں سے کیا نتیجہ لیں گے؟ میں صرف آپ کو رہنمائی کرنے آیا ہوں, میں صرف آپ کو گائیڈ کرنے آیا ہوں, میں صرف وہ چیزیں بتانے آیا ہوں جو میرے رسول نے بتائیں, جو میرے ائمہ علیہ السلام نے بتائیں, وہی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. لہٰذا آج جس آیت کا میں نے انتخاب کیا, یہ سارے بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور پچھلے سال کے موضوع کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں جس میں نے امامت کے بارے میں بتایا تھا کہ امام کون ہوتا ہے اور معرفت امام کیا ہوتی ہے, وہ اگر ذہنوں میں ہو. اور اس سے پہلے میں نے دعوت الہی کے بارے میں بتایا تھا کہ ادعو الی سبیل والی جو آیت پڑھی تھی میں نے, وہ بھی اگر آپ کے ذہنوں میں ہو. میں بڑی ترتیب سے چل رہا ہوں. میں نے آئندہ 10 سال کے لیے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک زمین کے اندر کھدائی کر کے, ٹریکٹر چلا کے, بیج بو کے, آبیاری کر کے, کیڑوں اور اس سے بچا کر کس طرح سے اس میں سے کوپل نکالنی ہے. کیونکہ کب تک ہم ایک ہی سم میں چلتے رہیں گے, ایک ہی چیز کو سنتے رہیں گے, جو ہم نے سنی ہوگی اس پہ واہ واہ کریں گے, جو نہیں سنی ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں. ہمیں اب کہہ رہے ہیں وی مسٹ شفٹ دا گیئر. اگر ایک ہی گیئر میں گاڑی چلاتے رہیں گے تو گاڑی کا انجن پھک جائے گا. ہمیں گیئر شفٹ کر کے اگلے گیئر میں جانا ہے. تو اب ہم اگلی جگہ پہ جانے کے لیے ہمیں اب کچھ تھوڑا سا قرآن سے نزدیک ہونا پڑے گا. ہمیشہ سے قرآن سے نزدیک ہونا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے یہ جو میں آیات قرآنی زیادہ پڑھتا ہوں, یہ وجوہات ہیں, تاکہ میرے کلام میں اتنی جان نہیں ہے. کسی XYZ آیت اللہ, مجتہد, علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب جو آپ لوگ دیتے ہیں, ان میں ان کے الفاظ میں, ان کی خطابت میں اتنی جان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جان ہے. اس کے کلام کے ایک ایک لفظ کے اندر, ایک ایک جملے میں, ایک ایک حرف کے اندر, ایک ایک حرف میں, لفظ میں بھی نہیں, حرف میں, حرف ایک الفابیٹ ہوتا ہے, اس میں بھی ایسا پیغام ہوتا ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ بہت ڈیپتھ میں ایک مطلب سمجھ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے اپنے وعدے کے بارے میں. کیا کہہ رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے. منکم, تم سب میں سے,
آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 24. رسول خدا مدینے میں موجود ہیں, مدینے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, کم از کم ہجرت کے 2 یا 3 سال کے بعد نازل ہوئی ہے. سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں جن سے رسول خدا خطاب کر رہے ہیں؟ کیونکہ مکے میں اگر نازل ہوتی تو ہم کہتے ہیں کفار مکہ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں, جیسے سورہ نجم آئی, دوسری سورہ آئی, مکہ کے اندر کفار سے خطاب کرتے تھے, جب آیت آتی تھی کفار کو سناتے تھے. لیکن یہ آئی ہے مدینہ کے اندر. مدینہ کے اندر تمام کے تمام کون لوگ ہیں؟ جو مسلمان کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ رسول سے کہہ رہا ہے ان سے اس طرح سے خطاب کرو. کیسے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے. اے مسلمانوں, اے اصحاب, اے مہاجرین, اے انصار, میں ذرا اس کو اور پھیلا دوں, ان سب میں سے اللہ کا وعدہ صرف ان لوگوں سے ہے جو ایمان لے کے آئے. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ کوئی اور ہوتا تو اس کو بھی شامل کر لیتے. تو ابھی کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے, کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں بیٹھے تھے, کہا کہ تم میں سے اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے. کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, آگے اللہ تعالیٰ شرطیں لگاتا جا رہا ہے, اور نیک عمل بھی کرتے رہے. کیونکہ خالی ایمان لے کے آنا کام کا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کچھ مراحل کو بیان کر رہا ہے جو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گے. کیا وعدہ کیا ان سے اللہ تعالیٰ نے؟ لا یستخلفنہم فی الارض, کہ میں ان سب میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان سب میں سے خلیفہ بناؤں گا زمین کے اندر. ان سب میں سے, یعنی جو ایمان لائے ان سب میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دوں گا, یا ان میں سے کچھ کو خلیفہ بنا دوں گا. خلیفہ کی تعریف میں کل کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, اب زمین میں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے کے لیے یہاں پہ وعدہ دے رہا ہے. کما استخلف الذین من قبلہم, مسلمان بیٹھے نا سامنے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بنی اسرائیل کے اندر لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا, ان میں سے خلیفہ بنائے میں نے. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم, اور متمکن کر دوں گا اس دین کو جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. ولا یبدلنہم من بعد خوفہم آمنا, اور جس خوف میں وہ ہوں گے اس کو میں امن سے بدل دوں گا. یعبدوننی, تم کرو کیا؟ تم سب میری عبادت کرو. لا یشرکون بی شیئا, اور میرے ساتھ کسی بھی شیئا, میرے ساتھ کسی بھی ایک چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, جس نے انکار کیا, جس نے کفر اختیار کیا, یعنی جو تم میں سے ہے مسلمان کہلانے والوں, تم میں سے جو کافر ہے, کفرہ جس نے انکار کر چکا ہے وہ, یعنی ابھی تک ایمان لے کے نہیں آیا, مسلمانوں کی سٹیج میں ہے, جس نے انکار کیا وہ کیا کرے گا؟ هم الفاسقون, وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا. یہاں تک آیت کا ترجمہ واضح ہے. اب میں آیت کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بیان کیا کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا, کس کو؟ مومن کو. مومن کون ہوتا ہے؟ اگر ہم جنرل کیٹیگری دیکھیں تو انسان, ہم اسلامی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, انسان کو 2 قسموں میں, آج کل کے انسانوں کو 2 قسموں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایک مسلمان, ایک غیر مسلمان. اور مسلمانوں کے اندر پھر ہم گروہ بندی کر سکتے ہیں. کس لحاظ سے کر سکتے ہیں؟ ان میں کچھ مومن ہیں, ان میں کچھ غیر مومن ہیں. انسان 2 قسم کے ہو گئے, ایک مسلمان, ایک غیر مسلمان. اور پھر مسلمان 2 طرح کے ہو گئے, ایک مومن اور ایک غیر مومن. غیر مومن کو بھی آگے ہم 2 کیٹیگریز میں تبدیل کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک مشرک, ایک منافق. یعنی مسلمانوں کے اندر ہی یہ ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایمان اور مسلمان 2 چیزیں نہیں ہیں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایمان مسلمان کی ایک کوالٹی ہے. میں مثال دے دوں آپ کو. میڈیکل کالج, جو لوگ ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے. میڈیکل کالج میں جب ایڈمیشن ہوتا ہے, دوسرے دن ہم اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں. میڈیکل کالج بھی اس وقت کوئی ہمارے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرتا, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بچے خوشحال ہیں, بڑی محنت کر کے آئے ہیں, ڈاکٹر لکھنے دو. لیکن ہم کچھ عرصے ڈاکٹر کہہ کے اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنے لگتے ہیں. ابھی خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم آپریشن کریں گے, آپریشن کرتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں. اگلے دن میڈیکل کالج والے بلاتے ہیں اور ہماری ڈگری بھی کینسل کرتے ہیں, ایڈمیشن بھی کینسل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے اس میں شامل کیا تھا, تم ابھی ڈاکٹر بنے نہیں ہو, اس کے لیے تمہیں امتحان دینے ہیں, ان امتحان میں ہم پاس کریں گے تو تم ڈاکٹر کہلاؤ گے. ٹھیک ہے, تم ڈاکٹر کہتے ہو, تمہیں مسلمان بننا ہے, تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو, لیکن دوسروں کو مومن بننے کی تاکید اپنی زبان میں نہ کرو. جب مومن بنو گے تب مسلمان کہلاؤ گے.
تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ذرا کھول کھول کے بیان کر دیا، کیونکہ مسلمان ایک ایسی چیز ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ مسلمان کوئی چیز نہیں ہوتی، مومن سب چیزیں ہوتی ہیں. دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی کہ مجھے مسلمان مارنا، میری وفات اسلام پہ کرنا. اول مسلم کون تھا؟ ابراہیم، جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. انا اول مسلم، رسول خدا کہتے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں جو ابراہیم کے دین پہ ہوں. تو مسلمان اصل میں حقیقت ہے، مسلمان ایک کوالٹی ہے، مسلمان کوئی ناؤن نہیں ہے، مسلمان ایک ورب ہے، ناؤن نہیں ہے، ورب ہے، اس میں حرکت ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی حرکت ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہے، اور دنیا پریشان ہے اس کی حرکت سے کہ کب وہ کیا جملہ کہتا ہے تو ساری دنیا کے کیمرے اور ساری دنیا کے فوکس اس کے کہنے پہ لگ جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد لوگوں میں کیا ریئیکشن آنے والا ہے. تو اب مومن کی تعریف آپ کے ذہنوں میں آ گئی؟ نہیں آئی. ہم اگر آپ سے پوچھیں مومن کون، چلیں چھوڑیں مومن کو. ہم آپ سے پوچھیں مشرک کون، آپ کہیں فلاں. منافق کون، فلاں. کافر کون، فلاں. مومن کون، ہم. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ذہن میں نام کیا آتا ہے جب کہتے ہیں اپنے ہی مومنین ہیں؟ مشہور ہو گیا نا، ہم نے اپنا نام مومن رکھا ہوا ہے. اب ذرا اس کو ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا پہلے بھی کر چکا ہوں، ذرا قرآنی لحاظ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کس کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ مومن کس کو کہتا ہے؟ اصل میں ہم نے کیا کیا، یہ جو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، کفر و نفاق و شرک و یہ ساری اسلام، یہ ہم نے فرقوں میں بانٹ دی. یہ ہم نے فرقوں میں بانٹ دی. فلاں وہ تو شرک کرتے ہیں، فلاں یہ ہم اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے، ہمارے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں. ہم دوسروں کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں کہ فلاں فلاں تو شرک کرتے ہیں، فلاں تو بدعتی ہیں، فلاں وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں وہ تو رافضی ہیں، وہ تو اماموں کو جو ہے وہ خدا ماننے والے ہیں. یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو چیز دین اسلام کے بارے میں تھی اور دین اسلام کی مخالفت کے بارے میں تھی، ہم نے اس کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، بجائے اس کے کہ یہ ہم ادیان میں دین اسلام کے طور پہ ادیان میں ڈیوائڈ کرتے. ہم نے اپنے آپ کو خود مذہب کو، فرقے کو دین سمجھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جس چیز کے بارے میں کہا تھا کہ تمہیں مرنا ہے اسلام پہ، قیامت میں سوال تم سے کیا ہونا ہے؟ امت مسلمہ ہونے کا سوال ہونا ہے. تم سے شیعان علی، شیعان عثمان یا شیعان عبد القادر یا شیعان عبد الوہاب یا شیعان فلاں ہونے کا امتحان نہیں ہونا. رسول کی امت کے بارے میں ہے کہ رسول کی امت کی شفاعت ہو جائے گی. ہم اپنا نام امت رکھ لیتے ہیں، تو کیا امت کہنے سے ہم رسول کی شفاعت سے بہرہ مند ہو جائیں گے؟ یہ جو کہا کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے، فازا فوزا نظیمہ کی منزل پہ پہنچ گئے، تو کیا شیعہ نام رکھ لینے سے فازا فوزا نظیمہ کی منزل پہ پہنچ جائیں گے، یا مومن کہہ لینے سے مومن کی منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ آپ خود کہیں گے کہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، نام رکھنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. میں اپنا نام رکھ لوں پروفیسر، جو مثلا مثال کے طور پہ اسٹیون ہاکنس، نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کیا میں اسٹیون ہاکن کہنے سے کیا کوئی سائنسی ایجاد کر دوں گا، یا بلیک ہول کی کوئی تھیوری معلوم کر لوں گا، یا نیوٹن کہنے سے کون سے میں زمین کے بارے میں جو ہے وہ آسٹرو فزکس کے بارے میں کوئی قانون دے دوں گا؟ نام رکھ لینے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہ ہوں جو اس نام سے متصل ہوں. یہاں تک بات میری کلیئر ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اسلام جو ہے نا وہ ایک سسٹم کا نام ہے. قیامت میں ہم سے مسلمان ہونے کا سوال کیا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو. اور ہم نے اتنا سنا ہے کہ ہم سن کے سنی ہو گئے، ہو گئے ہمارے دماغ، سنتے ہی رہتے ہیں ہم خالی. اللہ تعالیٰ نے اس سے نبیوں کے بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی. یہ کس لیے بھیجی تھی؟ کہ تمہاری راہ ہدایت ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میرا وے آف ٹیچنگ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ان کا وے آف ٹیچنگ کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے وے آف ٹیچنگ کے بارے میں بتا دیا وہ کیسے ٹیچنگ کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، مختلف انبیاء کے بارے میں بتایا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، تھوڑا سا بتایا. وہ کیونکہ نزدیک ترین کتاب کیونکہ ہمارے پاس انجیل کی صورت میں موجود تھی، حضرت عیسیٰ کے اس میں معاملات موجود تھے، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا. رسول خدا کی ٹیچنگز ہمارے سامنے ہیں، کس طرح رسول خدا نے ٹیچنگ کی. تو یہ ساری ٹیچنگز، یہ مراحل بیان کر رہی ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کی تو ان کی ٹیچنگز ان لوگوں کے خلاف تھی جو نہ اللہ کو مانتے تھے نہ کسی چیز کو مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت نوح نے اپنی ٹیچنگ کا طریقہ وہ رکھا. حضرت
ابراہیم کے زمانے میں جو وہ اللہ کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے اپنا تبلیغ کا طریقہ دلائل اور ان چیزوں پہ رکھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں آپ کو وے آف ٹیچنگ بتا رہا ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہ ان کے ہاں جادو اور ان چیزوں کا بہت زور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے گئے جو ان کے جادوؤں کو توڑ تھے. تو یہ حضرت موسیٰ کا اسٹائل تھا. حضرت عیسیٰ کا اسٹائل کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے معجزات اتنے بڑے بڑے تھے، لیکن طب کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ترقی پہ تھے. تو حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے لگے، مادرزاد اندھوں کو آنکھ کی بینائی دینے لگے، وہ مٹی سے پتلا بناتے تھے، اس میں جان بڑھ جاتی تھی. حضرت عیسیٰ مثالیں بیان کرتے تھے. ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اگر آپ انجیلیں 5 یا 4 انجیلیں جو موجود ہیں، لوقا یا جو بھی آپ نے پڑھنی ہو، کوئی ایک کبھی مطالعہ کریں، آپ ضرور مطالعہ کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تمثیل بیان کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا حضرت عیسیٰ تمثیل سے بیان کرتے تھے. رسول خدا نے ان تمام میتھڈز کو استعمال کیا. اس کے بعد ان کے جانشینوں نے، ائمہ علیہ السلام نے تمام طریقوں کو استعمال کیا. تو میں نے اسی سے یہ سبق لیتے ہوئے بعض جگہ مثالوں کا طریقہ، بعض جگہ ڈائریکٹ آیات کا طریقہ، بعض جگہ استدلال کا طریقہ اپنے لیے اختیار کیا ہے. بعض دفعہ کیونکہ وہ اللہ کے انبیاء تھے، وہ ائمہ تھے، ان کا طریقہ کار بہت پرفیکٹ ہوتا تھا. کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے کوئی علم اتنا نہیں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے طریقوں سے اخذ کر کے آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکوں. تو اب یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مثال کے ذریعے بہت اچھی طریقے سے سمجھ آتا ہے بچوں کو خاص طور پہ. مثال وہ تمام واقعات جو میں سنا چکا ہوں، وہ تمام آدم و موسیٰ اور ابراہیم کے قصے جو آپ کو سنا چکا ہوں، وہ جو وارث ہونے کے شرائط آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے لحاظ سے یہ بات سنیے گا. آپ میں سے بہت سارے لوگ سلیکان ویلی گئے ہوں گے. مثال کے طور پہ گوگل کی کمپنی وہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا علاقہ بنایا ہے، اور گوگل کے اندر ہم نے جاب کے لیے یا گوگل کے اندر اپلائی کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا اپنا ایک پورا کیمپس ہے، تو ہم نے اپنا ایک ایجوکیشن کیمپس بنایا ہے کہ جس میں ہم مونٹیسری سے لے کر PhD تک لوگوں کو ٹرین کریں گے، اور اس میں ہمارے ٹرین کیے ہوئے اساتذہ رکھے جائیں گے. اور ان اساتذہ میں مونٹیسری کو پڑھانے والے مونٹیسری کے ایکسپرٹ، پہلی کلاس کو پڑھانے والے پہلی کلاس کے ایکسپرٹ، مڈل کو پڑھانے والے مڈل کے ایکسپرٹ، اسی طرح PhD تک MPhil تک تمام ایکسپرٹس اس میں موجود ہوں گے. اب جو شخص مونٹیسری میں داخل ہوگا وہ اپنے ٹیچر سے پڑھے گا، سوال کرے گا آگے کا، تو وہ کہیں گے کہ اگلی کلاس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ شکایت کریں گے پرنسپل سے، پرنسپل صاحب ٹیچر نہیں بتا رہے، آپ بتا دیں. وہ کہے گا اس کو تمہاری ذہنی سطح پتہ ہے، میں نے بھیج دیا، اس کی بات مانو، میرے پاس ڈائریکٹ نہیں آؤ، میں جب پڑھاؤں گا جب تم PhD لیول پہ پڑھو گے. اگلی کلاس میں مڈل تک پہنچ گئے، ٹیچر نے پڑھا دیا، ہماری ذہنی سطح وہاں تک پہنچ گئی، اب ہم نے اگلی سطح کا سوال کر دیا. تو اس نے کہا جی یہ آپ کو آگے والا ٹیچر بتائے گا. ہم پھر پرنسپل کے پاس پہنچ گئے، پرنسپل نے کہا آنے نہیں دیا. بولا تھا کہ میں آخر میں یہ سارا سلسلہ ہوتے ہوتے جب وہ MPhil کر چکا، تو اب وہ خوش ہے کہ وہ بچپن سے جو کہا گیا تھا کہ پرنسپل آگے پڑھائے گا، تو آپ پرنسپل کے پاس گئے کہ آپ بتائیں. کہتے ہیں ہاں اب تم اس قابل ہو کہ تم میری بات کو سمجھ سکو. تو اب پرنسپل آئے گا، اس کو بتائے گا کہ یہ چیزیں جو پڑھ کے آئے ہو ان کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس طرح سے تمہیں اپنے PhD کا تھیسس لکھنا ہے، اس کے بعد تمہیں ڈاکٹر کی ڈگری دے کے ہم اپنے ادارے میں جگہ دے دیں گے، تم اس کے بعد قابل ہو گئے ادارے میں جگہ کے. وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں تو آپ نے پڑھا دیا، میری چھٹی، میں ڈاکٹر ہو گیا. کہے نہیں، پہلے تھیسس لکھو. میں نے تھیسس لکھنا شروع کر دیا. اس نے کہا ایسے تھیسس نہیں لکھو، ٹھیک ہے کہ تم نے سب کچھ پڑھ لیا، لیکن میں ایک ڈائریکٹر تمہارے لیے بنا رہا ہوں، یہ تمہیں ڈائریکٹ کرے گا کہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے تھیسس لکھنا ہے. اگر تم اچھی سمجھ کے کوئی چیز لکھ بھی دو اور یہ کٹوا دے تو کاٹ دینا، اور جس چیز کا اضافہ کرنے کے لیے کہے وہ اضافہ کر دینا. جب وہ ڈائریکٹر آپ کے تھیسس کو پاس کر دے گا، آپ کو PhD کی ڈگری مل جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس جگہ پہ جاب لے لیں گے. یہ بات آپ کے ذہنوں میں آ گئی. اب ذرا میں تھوڑا سا آتا ہوں اس طرف. اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا کہ اس دنیا کے اندر میں جنت نامی ایک جگہ بنا رہا ہوں، اور اس زمین میں میں کچھ لوگوں کو تعینات کروں گا، کیونکہ یہ جنت کامل ہے، اور جنت کامل کی وجہ سے میں ان لوگوں کو شامل کروں گا جو بے عیب ہوں، کامل ہوں، تمام غلطیوں سے پاک ہوں، وہ اس جنت کے اندر داخل ہوں. تو میں ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا، میں ایک یونیورسٹی بنا رہا ہوں. اس یونیورسٹی میں مونٹیسری سے لے کے PhD تک
تمام اساتید کو میں بھیجوں گا تمہاری ذہنی سطح کے مطابق. پہلے بھیج دیا آدم کو، بچوں کو پڑھانا شروع کیا، بچوں کی ذہنی سطح بلند ہوئی تو آدم نے کہا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، فائنل بات تمہیں دین بتائے گا، جو پرنسپل ہے وہ بتائے گا. اس کے بعد نوح آ گئے، نوح نے بھی یہی کہا. بڑھتے 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 عیسیٰ آ گئے تو عیسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سارے معجزے میرے پاس ہیں، لیکن یہ جو سوال تم کر رہے ہو اس کے جواب کے لیے پروفیسر صاحب آخری اسٹیج ایم فل پہ پہنچ گئے، آخری اسٹیج پہ پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے اب پروفیسر صاحب آنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پروفیسرز کو جو بھیجا تھا وہ ذہنی سطح کے لحاظ سے بھیجتا چلا گیا. ہماری ذہنی سطح بلند ہوتی گئی، ہماری شریعت میں اپگریشن ہوتا چلا گیا. اور جب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پہ پلان کر دی تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کامل دے کے بھیجا. اور کیا کہا کہ یہ دین کامل تمہارے لیے کب ہوگا کہ دیکھو اب تمہیں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا ہے، اب تمہاری ایجوکیشن کمپلیٹ ہے، تو ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا تم پکے مسلمان بن جاؤ گے؟ تم کیا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے میں تو اب آخری ٹیچر تھا جس نے پڑھانا تھا. تو ڈائریکٹر کون ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا، تمہیں ایک ڈائریکٹر کے لیے ایک ولی دیا جا رہا ہے، ایک امام دیا جا رہا ہے جو تمہیں ڈائریکٹ کرے گا کہ یہ ساری تعلیمات جو تم اب تک 1,24,000 انبیاء سے سیکھتے آئے ہو، اگر اس کے مطابق انجام دو گے تو تمہارا تھیسس قبول، تمہارا اسلام قبول، تم ایمان کے اندر شامل. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے جو مومن ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان اور اسلام کا وہ تعلق ہے کہ جو دل یا یوں کہہ لوں جو روح اور جسم کا تعلق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا قرآن مجید میں؟ جب لوگوں نے کہا نا کہ ہم اسلام لے کے ہم ایمان لے کے آ گئے ہیں، قالت الاعراب آمنا، عراب جو بدو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں، ہماری طرف سے کیا کہہ دیں؟ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان لے کے نہیں آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم اسلام لے کر آتے ہیں، ہم اسلام لے کے آئے ہیں، یہ نہ بولو کہ تم ایمان لے کے آئے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو کیا وہ تمام احکامات جو ایک مسلمان پہ صادر ہوتے ہیں کہ مسلمان کا جسم پاک ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے، کیا ان کے اوپر سے یہ سارے احکامات ختم ہو گئے؟ کیا ان کا ذبیحہ حرام ہو گیا؟ کیا ان کو گیلا ہاتھ لگنے سے ہمارا جسم نجس ہو گیا؟ سوال ہے آپ لوگوں سے. نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاک ہونے کے لیے پہلی شرط رکھی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم پاک تو ہو گئے کم از کم. تمہارا ذبیحہ ہر مسلمان کھا سکتا ہے، تم کسی کے لیے نجس نہیں ہو. وہ سارے احکامات جو اسلام کے لیے ہیں وہ سارے کے سارے اس پہ لاگو آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکا. یہ دل کا مطلب کیا؟ دل کا مطلب یہ ہے کہ جو دھڑکتا یوں کر کے، یہ دھڑکنے والا سنوبری دل نہیں ہے، یہ اصل میں روح مراد ہے، نفس مراد ہے، ضمیر مراد ہے. یعنی کہ ابھی تک اسلام تمہاری روحوں میں نہیں اترا ہے، ابھی تک اسلام تمہارے نفس کا حصہ نہیں بنا ہے، ابھی تک تم اس سے بہرامند نہیں ہوئے ہو. یعنی ایسی نسبت ہے اسلام اور ایمان کے درمیان جیسی جسم اور روح کے درمیان ہے. جب تک جسم روح کے احکامات نہیں پا لیتا وہ کوئی کام انجام نہیں دیتا. مثال دوں، مجھے یہ پانی کا گلاس اٹھانا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے اس کے لیے آرڈر کون دے گا؟ میرا دماغ، میری روح یہ آرڈر دے گی تو میں اس کو اٹھاؤں گا. تو جب تک یہ روح میرے اندر موجود ہے میرے اعضاء و جوارح سے وہ احکامات جاری ہو رہے ہیں. اگر میں اپنی پسند سے کوئی کام کرتا ہوں، کوئی اپنی زبان سے کوئی بات بولتا ہوں، اپنے کانوں سے کوئی بات سنتا ہوں، لیکن وہ میرے قلب تک نہیں پہنچی، تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات ریفلیکٹ ہو کے میرے اعضاء میں نہیں آئیں گے. میں بے سوچے سمجھے کام تو انجام دے رہا ہوں گا، میں سن سنا کے ذکر تو کر رہا ہوں گا، لیکن وہ میری روح کا حصہ نہیں بنے ہوں گے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں مسلمان کی تلوار سے امن تو پا جاؤں گا کہ میرے گردن پہ تلوار نہ چلے، لیکن ایمان وہ وعدہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی زمین کا خلیفہ بناؤں گا یا تم وارث ہو جاؤ گے، وہ وعدہ ابھی میرے لیے نہیں ہے. وہ جو کہا گیا تھا کہ اے نبی اپنے علی سے ان کے شیعوں کو یہ بتا دیں، اصل میں لفظ شیعہ ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اردو زبان کا شیعہ بن گیا ہے. ہم جب شیعہ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شیعہ ہم اپنے آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں.
ہم جب مومن بولتے ہیں اپنے آپ کو مومن بول رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ سوچیں کہ یہ ورڈ ہے عربی زبان کا. لفظ شیعہ معنی اس کا کیا ہے؟ اس کے معنی ہے گروہ کے. کسی خاص پرٹیکولر شخص سے تعلق یا اس کی نسبت کی وجہ سے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. شیعہ یعنی عثمان موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں کیا کہا تھا کہ حضرت موسیٰ جب نکلے, ایک آدمی ایک پولیس والے سے لڑ رہا تھا اور حضرت موسیٰ نے اس کی جان بچائی. وہ کون تھا؟ وہ شیعیان موسیٰ میں سے تھا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. ابھی تو موسیٰ نبی بنے ہی نہیں تھے, وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل میں سے تھا. تو اس کا مطلب شیعہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی گروہ سے تعلق رکھنا. اگر اس گروہ کی, اس ٹیم کی شرٹ آپ پہن لیں, مثلا کسی بھی ایک مشہور ٹیم کی شرٹ پہن لیں, آپ 10 نمبر کی لال پیلی شرٹ پہن لیں, تو کیا آپ وہ پلیئر بن جاتے ہیں؟ آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اس رنگ کی شرٹیں پہن کے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو سارے اس رنگ کی اور اس نمبر کی شرٹیں پہننے والے اس گیم میں شامل نہیں ہوتے. یہ صرف واہ واہ اور بہ بہ اور بخن بخن کر رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہی ہیں؟ ایک اسپیکٹیٹر بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شبیہ بنا لیتے ہیں اس شخص کی جو اصل کام انجام دے رہا ہے. تو معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ خود میدان میں اتریں, آپ اس وقت مشہور ہوتے ہیں. آپ کی تصویر اخبار میں نہیں چھپتی, آپ نے بھی 10 نمبر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, آپ کے بھی بال گولڈن ہوئے ہیں, آپ کے جسے کہتے ہیں کہ شرٹ کا رنگ بھی لال اور پیلا ہے, لیکن تصویر اسی کی چھپے گی. تو آپ کالے کپڑے پہن لیں, اپنے اوپر لکھوا لیں مولا کا چاہنے والا, اپنے اوپر ماتھے پہ امبوس کروا لیں موالی, اپنے اوپر لکھوا لیں شیعان علی شیعان حیدر کرار. کیا یہ کرنے سے شیعہ ہو جائیں گے؟ یا مومن 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 کی مالا جپتے رہیں, کیا اس کے کرنے سے مومن ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرط رکھی, یہ رکھی کہ قیامت میں تمہارے سے سوال ہونا ہے اسلام کا. یہ شیعہ سنی وہابی فلاں 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 یہ ہماری بنائی ہوئی کیٹیگرائز ہیں, یہ رسول کی بنائی ہوئی کیٹیگریز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں تفرقہ کر کے فرقے فرقے ہو چکے ہیں, اور ہر فرقہ اس میں خوش ہے کہ جو دین اس کے پاس ہے وہی حق ہے, اور سارے ہی گمراہ ہیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں آپ فرحون لکھ کے سرچ کریں, آپ کو یہ آیات مل جائیں گے. 3 آیات ہیں یہ قرآن مجید کے اندر. اب میں جب لفظ بول رہا ہوں تو آپ کو آگے پیچھے کی آیات آنی چاہیے نا, یہ آیات نہیں آتی کیونکہ قرآن سے ہمارا ربط نہیں ہوتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن مجید کے اندر جو فرمایا کہ تمہارے درمیان مومن کون ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہو, میں مومن کو لکھ کر بھی بتا دوں گا اور عملی نمونہ بھی بھیج دوں گا. میں نے پچھلے سال ایک مثال دی تھی, بچے کو جب مونٹیسری میں پڑھایا جاتا ہے تو جب تک پڑھنا نہیں سیکھتا تو اس کو تصویریں دکھائی جاتی ہیں, بیٹا اے فار ایپل, بی فار بیٹ. جب بچہ گھر میں آ کے اماں ابا کو سبق سناتا ہے, اماں پوچھتی ہیں اے فار, وہ کہتا ہے ایپل, پھر وہ اے دکھاتی ہیں یہ کیا ہے, بچے کو سمجھ نہیں آتا, وہ پھر ایپل دکھاتی ہیں, کہتے ہیں ہاں اے فار ایپل. یہ ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہے, تصویر دکھائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد لفظ دکھایا جاتا ہے, بچہ پہچان جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے آئیڈیلز بھیجے, اس نبی کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اس نبی کو دیکھو, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ اس کی زندگی, اس کی تفسیر ہے. یہ مومن ہے تو یہ مومن کی تفسیر, یہ مومن کی تصویر, یہ مومن کا سانچہ, یہ مومن کا خاکہ, یہ تمہارے رسول کی ذات میں ہے, اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو شاید یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ تو رسول تھے, ان جیسا تو ہم نہیں ہو سکتے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ رسول ہیں اور آپ ان جیسے نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ نے کیوں کہا تھا؟ اللہ نے مذاق کیا تھا, مبالغہ رائی سے کام کیا تھا. اللہ نعوذ باللہ شاعر ہے کہ مبالغے کرے, اللہ کی کسی سے نہ رشتہ داری نہ کچھ. وہ کہتا ہے مومن, مومن کون؟ سورہ مومنون میں نشانیاں بتا دی ہیں, اور نشانیاں نہیں صرف فہرست بتائی ہے, 6 کوالٹیز بتائی ہیں, اور پورے قرآن میں ان 6 کوالٹیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. ہمارا مقصد آپ کے ذہنوں میں ہے, ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ تک پہنچنا, اللہ تعالیٰ کی اس جنت کا وارث ہونا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم الوارثون. کون لوگ وارثون؟ اس کی خصوصیات بتائی ہیں. وہ کون سی خصوصیات بتائی ہیں؟ اس خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت, مومن کون ہے؟ قد افلح المومنین, صرف وہی ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے, وہی مومن ہیں. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کیا کیا ہوگا یہ کامیاب ہوئے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ ایک لٹمس ٹیسٹ دے رہا ہے آپ کو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے کہا ہے ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. اب ذرا وہ اس ٹیسٹ پہ اترتے چلے جائیں, اپنے آپ کو اتارتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, پہلی کوالٹی الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. خشوع و خضوع کا مطلب پتہ ہے؟ دنیا و مافیہ سے بے خبر, کہ اگر ٹانگ سے نماز کی حالت میں تیر نکال دیا جائے تو پتہ نہ چلے, اسے کہتے ہیں خشوع و خضوع کی حالت.
وہ ایک ہائی حالت ہے، ہم شاید اس تک پہنچ نہ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آئیڈیل بتانا ہے نا آپ کو. پہلی خصوصیت کیا ہے اس مومن کی؟ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوعت اور خشیت سے کام لینے والا ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ بری باتوں کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتا. ہم عن اللغو معرضون، وہ اعراض کر جاتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے جہاں پہ بری باتیں والی ہوتی ہیں. وہ اگر منع نہیں کر سکتا تو وہ ان میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ جگہ بری، یہ مقام برا، یہ بات بری، یہ فلم بری، یہ صحبت بری، میں یہاں پہ بیٹھوں گا ہی نہیں، اعراض کر کے گزر جاؤں گا. قرآن مجید میں کی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ ان کو کہا گیا عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. الذین یمشون علی الارض ہونا، جب یہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ، مختلف باتیں ان سے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، تو یہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ان کی طرف. اگنور پالیسی. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خصوصیت بتائی ہے. مومن کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت آپ کو میں نے بیان کی. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے جیبوں میں دبا کے نہیں بیٹھ جاتے. اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو واجبات ان کے اوپر ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے علاوہ یہ بہت انفاق کرتے ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ وہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انفاق کرو، والدین کو دو، عزیزوں کو دو، اقارب کو دو، ان کے حصے تمہارے مال کے اندر میں نے رکھے ہیں. یہ زکوٰۃ، واجب خمس، واجب فطرے سے الگ ہے یہ سارے انفاق. کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ اپنے مالوں میں سے کیا کرتے ہیں؟ للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو. یہ اپنے مالوں کو مال ادا کر کے پاک کر لیتے ہیں، یعنی اپنے حقوق مالی ادا کرتے ہیں. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے خصوصاً کیا کہتے ہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اپنے خواہشات نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جوان کہے گا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کتنی جو ہے وہ خواہشات ہیں، میں ابھی جوانی میرے اندر بھری ہوئی ہے، مجھے تو بہت سارے کام کرنے، اللہ ہی نے یہ میری فطرت میں رکھا تھا. تو اللہ نے آگے کہا کہ مجھے معلوم ہے تمہاری فطرت میں کیا رکھا تھا، اس کے لیے میں نے راہ حل دیا ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ ناجائز تعلقات قائم کرو، تمہیں حفاظت کرنی ہے، اور تمہیں حلال راستہ بتا دیا. کیا بتایا؟ جملہ چپکا کے بتایا. نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے باقی جگہوں پہ توضیح نہیں دی، یہاں پہ توضیح دے دی. کیا کہا کہ سوری ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے اندر بہت جوانی چڑھی، جوانی کو جوش میں لانا ہے، شادی کرو. اور اللہ نے پھر اس کے بعد ڈیٹیل بھی بتا دی نیچے، آگے 10 آیتیں آگے چلے ہیں تو یہ ڈیٹیل بھی آگے مل جائے گی آپ کو کہ شادی کرو تو کس طرح سے کرو، کیا ہونا چاہیے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ تمام اسٹیپس بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی نفسیاتی حالت بھی پتہ ہے، آپ کے اندر کی جو خواہشات ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، ان کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، حلال طریقہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں کرتے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بھی نہیں ہوتے کہ ان کے پاس کوئی چیز دی جائے تو یہ کھا جائیں اس کی چیز. میرے پاس کچھ رکھوایا، میں نے کہا یہ تو میرا ہی ہے، میرے پاس ہے، آپ نے دیکھا نہیں میرے پاس ہے. کہا نہیں، یہ امانات کے حافظ ہوتے ہیں، یہ امانات کو پلٹانے والے ہوتے ہیں، جو چیز ان کو دی جاتی ہے اس کو پلٹا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف وہ جو نمازیں پڑھنے کے لیے کہا کہ نمازیں خشیت سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. صرف نماز پڑھنا کام نہیں ہوتا. کیا کہا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور آپ کو شاید میں پہلے بتا چکا ہوں صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. کہ نمازوں کی حفاظت یا نمازوں کی قبولیت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ یہ نماز آپ کے اوپر اثر انداز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جو آپ نماز میں دعا کرتے ہیں نا، دوسرے الفاظ میں بولوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، ذرا اردو کا ایک سلینگ جملہ ہے، جو دعا ہم کرتے ہیں وہ ہماری اوقات ہوتی ہے. جو دعا ہم کرتے ہیں وہ ہماری اوقات ہوتی ہے. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اوقات بڑھے تو اس دنیا سے اوپر جائیں، اس دنیا کے لیے مانگیں کہ جس کے بارے میں کہا کہ تمہیں یہ کوالٹی دی کہ تم اس کے وارث بن سکتے ہو. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے اس دنیا کے حصول کے لیے تو تمہارے لیے یہ قرآن نازل نہیں کیا. شروع میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ مریخ پہ کیسے پہنچنا ہے، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ الیکٹرک کار کس طرح سے بنانی ہے، یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا تھا. باقی وہ ساری چیزیں آپ ایکس وائی زی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتا دیا؟ یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد آخر میں کہہ دیا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث اس جنت کے کہ جس کو میں نے میراث بنایا ہے.
اپنی ملکیت تمہیں دے دوں گا، اپنی جو سب سے قیمتی چیز میں نے بنائی ہے بے عیب، جو چاہو گے ملے گا، جہاں چاہو گے ملے گا، جیسا چاہو گے ملے گا۔ اگر جنات میں مومنین کی حالت جو قرآنی آیات میں بیان ہوئی ہے، کہتے ہیں جو چاہو گے ملے گا۔ دل میں تصور کرو گے تمہارے لیے کن فیکون کی منزل پہ آ جائے گا، تمہارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی۔ بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ معذرت کہ جو کہتے ہیں کہ میں خلاصہ نہیں کر پاتا، یہ ساری باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن اذہان عالیہ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کام کی نہیں ہے، تو میں کل سے قصے مجھے بہت سارے یاد ہیں، کہانیاں بھی مجھے بہت ساری یاد ہیں، وہی قصے جن پہ آپ واہ کریں گے آپ کو پہلے سے آتے ہیں، میں سنا سکتا ہوں آپ سے بہتر طریقے سے، مجھے لفاظی بہت اچھی کرنی آتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میری عاجزانہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جہاں اتنے سارے سننے والوں کو، اتنے سارے بولنے والوں کی بکواس سنتے ہیں، ایک اس حقیر کی بکواس بھی سن لیں۔ تو یہ بات ہمیں اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ آئی کہ مومن وہ ہے کہ جو ذکر وہ زبان سے ادا کرتا ہے، اس ذکر کا اثر اس کے دماغ و روح و قلب پہ ہوتا ہے، اور اس قلب سے جو احکامات صادر ہوتے ہیں وہ اس کی نمازوں میں خشوعت بھی خشیت بھی پیدا کرتے ہیں، وہ اس کو مجبور بھی کرتے ہیں کہ غریب کے لیے کس طرح سے اپنی زبان کو، آنکھ کو، ہاتھ کو، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنا ہے، وہ تمام چیزیں استعمال کرتا ہے۔ وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ جب دیکھتا ہے کہ فلسطین میں بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، یا صومالیہ میں بھوک سے مر رہے ہیں، یا کراچی میں لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے مائیں چھتوں سے کود رہی ہیں، تو وہ سکون سے نہیں بیٹھتا۔ اگر وہ یہ کہے کہ چلو کراچی میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کرے، لیکن جب یہی بچی اس کی اغوا ہوتی ہے تو یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، کیوں میری مدد کو نہیں آتے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے درک کریں ان لوگوں کا غم، ان لوگوں کی مصیبت، ان لوگوں کی تنگ دستی، ان لوگوں کو پہ آنے والے ظلم جو فلسطین میں، یمن میں، کشمیر میں، مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے غم کو درک کر سکتے ہیں، صرف سن کر اپنی روح میں اتار سکتے ہیں، تو آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کے خرچ کرنے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کا رہن سہن بدل جائے گا۔ آپ 2 گھر لینے کے بجائے کوشش کریں گے کہ ایک گھر کا جو مال ہے وہ ان غربا پہ خرچ کر دیں۔ اگر آپ کا اثر رسوخ ہے تو آپ نہ کسی طریقے سے اس اثر رسوخ سے ان غربا کی، ان لوگوں کی مدد کریں گے جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں بے گناہ ہے، پیسے نہیں ہیں نکلنے کے لیے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ صرف ذکر نہیں ہوگا، یہ ذکر قلب میں اتر جائے گا۔ اور ذکر قلب میں اترنے کا نام کیا ہے؟ وہ عقیدہ جس کی مالا ہم دن رات جپتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جب تک یہ زبانوں میں ہے تو ہم شیعہ نام سے تو موسوم ہیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ یہ شیعت عقائد کی صورت میں قلب و روح پہ اترے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے لوگ نکلیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں خوف بٹھا رکھا ہے، تب ہم صحیح معنوں میں شیعہ کہلائیں گے۔ تب ہم ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ یہی ذکر کا جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لو، یہ چیز پڑھ لو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچ جاتا ہے، یہ وہی ذکر ہے جو اطمینان پہنچاتا ہے، جو قلب میں اترے۔ یہ وہی اذکار ہوتے ہیں کہ اتنی دفعہ سبحان ربک رب العزت یا انی کنت من الظالمین، وہ آپ دعا پڑھ لیں یا دوسری دعائیں پڑھ لیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنی تسبیح پڑھیں 2000 3000 دفعہ۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شاید ان میں سے ایک دفعہ آپ کی توجہ اس پہ ہو اور وہ مطلب آپ کے دل میں اتر جائے، اور جب ایک ان 1000 دعاؤں میں سے دل میں اتر جانے کا جسے کہتے ہیں اندیشہ بھی اتر جائے، تو پھر آپ کے اندر وہ اثرات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔
اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس عقیدے کو کہ ظلم کے خلاف چپ نہیں بیٹھنا، رسول نے جو محنتیں کی ہیں ان کو اکالت نہیں جانے دینا، اس نظریے کو عقیدہ بنا کر اپنی روحوں میں بنا لیا تھا۔ وہ صرف چاہنے والا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، وہ صرف محبت کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خود اٹھ کر عملی لحاظ سے ان کے قلب و روح نے ان کو اس بات پہ آمادہ کر دیا تھا کہ سب چیزیں چھوڑیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ جائیں۔ ورنہ امام حسین کے چاہنے والے تو بہت سارے موجود تھے، مدینہ میں امام حسین کے بہت چاہنے والے تھے، بچپن مدینہ میں گزرا تھا امام حسین کا۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا کہ مدینہ کا بیٹا جا رہا ہے، رسول کا نواسا جا رہا ہے۔ بڑے لوگ روئے تھے، بڑے لوگوں نے نصیحت کی تھی، یہ کیا امام حسین سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے محبت۔ جب امام حسین کا قافلہ پلٹ کے پہنچا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ امام سجاد آ گئے تو انہوں نے بہت گریہ کیا، پورے مدینے میں پھر جو ہے وہ سیاہ چادریں، سیاہ پرچم جو ہے وہ بلند ہو گئے اور بڑا گریہ ہوا۔ یعنی محبت کرتے تھے لیکن عملی میدان میں امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو قلب و روح اور جسم ان تمام چیزوں کے ساتھ امام حسین کے علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، بالکل دامن وقت میں میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آج مجھے جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ یہ بات ہمارے لیے ثابت کر رہا ہے کہ مضبوط اور قوی روح کے لیے کوئی قوی جسم نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی جوانی نہیں چاہیے، کوئی بڑھاپا یا جوانی یا صنف نازک ہونا یا چھوٹا ہونا لوگوں کی نظر میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس کے لیے اگر تمہاری اس دنیا میں عمر 6 مہینے بھی ہے تو تم کوالیفائی کرتے ہو، اگر تمہاری روح مضبوط ہے، اگر تمہاری ماں نے تمہارے قلب میں وہ محبت رسولوں اور محبت حسین کو اتار دیا ہے تو تم 6 مہینے کے ہوگے تب بھی حسین کا ساتھ دو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاشور کے دن جب تمام امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور آوان اور بنی ہاشم کے جوان بیٹے اور بھتیجے شہید ہو گئے تو امام حسین نے آخری حجت تمام کرنے کے لیے وہ آواز دی کہ کوئی ہے جو حرم رسول خدا کی مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یہ صدا امام حسین علیہ السلام کی بلند ہونی تھی، خیموں سے کوہرام کی آواز آئی۔ امام حسین اتر کے خیموں میں تشریف لے کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیبیاں رو رہی ہیں۔ وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ مولا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی تو 6 مہینے کے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ مولا نے کہا میرا باپ اصغر کو مجھے دو۔ اصغر کو گود میں لیا۔ اب مولا کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ابا کا دامن اصغر کے چہرے پہ ڈالا اور حسین اصغر کو لے کے میدان میں ایک ٹیلے کی طرف بڑھے۔ فوج اشقیاء نے جو دیکھا وہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ حسین کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اب شاید قرآن کا واسطہ دے کر ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ ہاں حسین قرآن تو لے کے نہیں آ رہے تھے لیکن قرآن کا ایک پارہ ضرور لے کے آ رہے تھے، قرآن ناطق کی ایک سورہ ضرور لے کے آ رہے تھے۔ حسین نے جا کر ٹیلے پر امام حسین علیہ السلام نے اصغر کے اوپر نگاہ کی کہ اصغر تم چھوٹے ہو، بول تو نہیں سکتے، ان لوگوں پر حجت تمام کر دو، میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں کوئی سوال اس قوم سے تمہارے لیے پانی کا کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن اصغر کے چہرے سے اٹھا لیا۔ اصغر نے ایک سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں میں پھیری، یعنی اصغر کہہ رہے تھے کہ میں نے کئی دن سے پانی نہیں پیا، ارے میری ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، میں بہت پیاسا ہوں، ارے دشمن کے لوگ اصغر کی یہ حالت دیکھ کر منہ چھپا کے رونے لگے۔ بڑے سعد نے جب یہ دیکھا تو آواز دی ہرملا، ارے اقتا کلام الحسین، حسین کی بات کو کاٹ دے۔ ارے ہرملا نے ایک 3 بھالے کا تیر نکالا، ارے 3 بھالے کا تیر نکالنے کے بعد اصغر کی طرف کھینچا۔ اصغر کی حالت یہ ہے کہ روایات میں ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، ارے اس بچے سے تو دشمنی نہیں، یہ پیاسا ہے، فتلذا کا
لفظ استعمال کیا، لذہ کا لفظ، پتہ لذہ کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، پہلے مچھلی ہی پانی سے نکل کر اوپر نیچے ہوتی ہے، جب اس کی یہ سکت باقی نہیں رہتی تو وہ ایک جگہ پہ پلٹنے لگتی ہے، اور جب اتنا بھی دم نہیں رہتا تو وہ اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ ارے مچھلی کی اس حالت کو فتح لذہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا ارحموا ھذہ الطفل، ارے اس بچے پر رحم کرو، یہ تلذی کر رہا ہے۔ ارے اصغر کی زبان کا نکلنا تھا، ادھر حرملہ نے اپنا تیر کھینچا اور تیر چلے میں کھینچا، ارے وہ تیر استعمال کیا گیا جو اونٹوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ارے تیر چلا، اکبر نے امام حسین کی گود میں کروٹ لی، تیر اکبر کے گلے کو چھیدتا ہوا نکل گیا۔ ارے مقتل کے جملے ہیں، ارے بچہ ذبح ہو گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کا گلا کٹ گیا، اصغر کا خون ابلنے لگا۔ امام حسین حیرت سے بچے کو دیکھتے ہیں، کبھی حرملہ کو دیکھتے ہیں۔ ارے حرملہ، یہ تیر، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ، ارے یہ باب الحوائے، یہ 6 مہینے کا بچہ اکبر امام حسین کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ امام نے ابا کا دامن اصغر کے گلے پہ ڈالا، خیموں کی طرف چلے۔ ارے ماں سے یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ پانی پلا کے لاؤں گا۔ ارے سکینہ سے کہا تھا بھائی کو پانی ملے گا، خیمے میں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ کچھ قدم آگے چلتے ہیں، کچھ قدم پیچھے آتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک دفعہ ہمت کر کے خیمے کے سامنے رباب سے کہتے ہیں رباب اپنا بچہ لے لے۔ ایک دفعہ آبا کا دامن ہٹتا ہے، رباب بچے کے گلے کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ کیا اتنے چھوٹے بھی بچے نہر کیے جاتے ہیں۔ امام حسین سے لوگوں کا کوہرام، لوگوں کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ اگر تھوڑی دیر امام حسین وہاں رکتے تو بیویاں رو رو کے ان کا دل پھٹ جاتا۔ امام حسین نے اس شہید کو خیمے کے پیچھے لے جا کر دفن کیا، لیکن کیا کروں یہ دفن نہ رہ سکا۔ 11 محرم کو ایک ظالم زمین پہ نیزہ مارتا جاتا تھا، یہ نیزہ زمین پہ نہیں زینب کے دل پہ، ارے رباب کے دل پہ پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جب نیزہ باہر آیا تو اصغر کا چھوٹا سا جسم، وہ بڑا نیزہ، ارے ماں بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ ارے میرا بچہ ایک ہی دن 2 دفعہ قتل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔